الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب آپ جی سرکار تقریریں بہت ہو چکی، خطابات بہت ہو چکے، دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بڑی خوبصورت علامہ مولانا محمد شعیب حمدانی صاحب خطیب جامع مسجد بغدادی مرکزی انہوں نے فرمائی، اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، محسن اہل سنت عاشق رسول جناب ملک محمد عمر اقبال بندیال صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جس طرح ہم آج جمع ہیں، اسی طرح جب بھی ناموس مصطفیٰ کا موقع آئے، جب بھی حضور کی عظمت کا موقع آئے، جب بھی حضور کی شان کا موقع آئے، تمام اختلافات چھوڑ کر گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہو جائیں۔ آج دنیا کو ہم نے بتا دیا، قید آباد کے غیور سنیوں نے بتا دیا، ہم کل بھی گنبد خضرا کے سائے تلے ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ آج بھی ہم ناموس رسالت کے لیے باہر نکلے ہیں، ہم کسی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور کل ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ملک عمر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، ہم کوئی ذات کے لیے نہیں آتے، اس دن بھی ہم آمنہ کے لال کے لیے آتے ہیں۔ تو مسلمان ہیں ہم، کلمہ گو مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ جب بھی ناموس مصطفیٰ کا موقع آئے، جس طرح میں آج واضح کر دینا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، میں سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جس طرح آج کا جلسہ بدعت نہیں ہے، 12 ربیع الاول کا جلوس بھی اسی طرح بدعت نہیں ہے، وہ بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے ہے اور یہ بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ہم آج بھی ناموس مصطفیٰ کے لیے جمع ہے اور کل بھی انشاءاللہ العزیز ہم ناموس مصطفیٰ کے لیے جمع ہوں گے۔ ہمارا سب کچھ ناموس مصطفیٰ کے لیے ہے۔ حضرات کی بکار، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہر دور میں مسلمانوں کو چیک کیا گیا، ہر دور میں مسلمانوں کے تھرمامیٹر کو عشق مصطفیٰ کو چیک کیا گیا، لیکن جب بھی یہود و ہنود نے مسلمانوں کے عشق کو چیک کیا ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ حضور کا غلام زندہ و سلامت باقی ہے۔ تاجدار صداقت جناب خلیفہ بلا فصل امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، آپ کی شہادت سے لے کر امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی تک، شیخ احمد فاروقی سرہندی آپ سے لے کر مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی تک، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی سے لے کر مولانا خاتم حسین رضوی تک، مولانا خاتم حسین رضوی سے لے کر غازی ممتاز حسین قادری تک، غازی ممتاز حسین قادری سے لے کر غازی فیصل خالد تک، جب بھی مسلمانوں کو چیک کیا گیا، حضور کے غلاموں نے یہ ثابت کر دیا ہے، نادانوں تم کیا سمجھتے ہو، حضور کے غلام اب بھی زندہ سلامت موجود ہے، ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ناموس مصطفیٰ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس طرح نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب آپ اسی وقار، یہ تقریروں کا وقت نہیں، یہ کتابات کا ٹائم نہیں، یہ عمل کا ٹائم ہے، یہ عمل کرنے کا دور ہے۔ جس طرح علامہ شعیب صاحب نے کہا کہ ہمارے قید آباد سے یہ چندہ آپ کا جاتا ہے، پیسہ آپ کا جاتا ہے، قادیانی اس پہ پڑھتے ہیں، قادیانیوں کے پاس یہ قید آباد آپ سنیوں کا، مسلمانوں کا، حضور کے عاشقوں کا پیسہ جاتا ہے، جس سے قادیانی پڑھتے ہیں اور قادیانی میں بیٹھ کر وہ حضور کے ناموس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ ملک عمر صاحب نے بڑی پیاری بات کی، آج تقریروں کا وقت نہیں، آج عمل کا وقت ہے۔ آج میدان عمل میں اتر کر رسم شبیری کو ادا کرنے کا وقت ہے، آج سوشل بائیکاٹ کا وقت ہے۔ ان گستاخوں کو، ان حضور کے گستاخوں کو آج بتاؤ کہ حضور قید آباد کی سرزمین
ضلع خوشاب کی خیز مٹی حضور کے غلاموں کی ہے. یہ ہمارا شہر ہے کہ دماغ کسی گستاخ کا نہیں. پھر بڑی مزے کی بات ہے، تقریریں بہت ہوئی. قبلہ شاہ صاحب نے کہا کہ عاشق رسول ہے وزیر اعظم. عاشق رسول ہوتا تو تاجدار صداقت کے گستاخوں کو باہر کبھی نہ بھیجتا. اگر یہ عاشق رسول ہوتا تو تاجدار صداقت کے گستاخوں کو چھٹی نہ دیتا. آج پوزیشن دوستوں نے کہا کہ حکومت پوزیشن واضح کرے. پوزیشن واضح ہو گئی حکومت کی، پوزیشن واضح ہو گئی گستاخوں کی. تاجدار صداقت کے گستاخ دم دلاتے پھر رہے اور عاشقان مصطفیٰ جو ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. حکومت کی پوزیشن واضح ہوگی، خود اپنی پوزیشن واضح کرو. اب ہماری پوزیشن واضح کرنے کا وقت ہے کہ آپ آئندہ بھی اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ نہیں کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا مان علیہ و صحابی، میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ. میں سمجھتا ہوں ناموس رسالت ناموس صحابہ ایک ہی بات ہے. ناموس صحابہ تاجدار صداقت جس کی شان میں اللہ قرآن نازل کرے. میرے مصطفیٰ فرمائے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے رب کا قرآن کہے اولئک وعد اللہ الحسنی. میرے رب کا قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے رب کا قرآن کہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. میرے رب کا قرآن کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور پھر اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ایریا دارالخلافہ، اس میں کھڑے ہونے والا وہ لعین تاجدار صداقت پر کفر کا فتویٰ دھرے اور مسلمان خاموش رہے. پھر فرانس کے اوپر ہمیں کیا افسوس ہے؟ فرانس کے حکمران وہ تو ہے بھی ہے، ان کا تو کام ہی گستاخی کرنا ہے. ہماری صفوں میں خود موجود ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہے. بھائی بتاؤ اس کو مسلمان کہنا چاہیے؟ میں نہیں کہتا کسی کو کافر، میں نہیں کہتا جو تاجدار صداقت کو کافر کہے اس کو مسلمان کہنا چاہیے. حکومت وقت کو متنوع کرنا چاہتے ہیں. میرے مسلک کے عظیم لیڈر مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ نے 12 ستمبر کی کراچی میں ایک عظیم ریلی کا اعلان کیا ہے. تاجدار صداقت کے حوالے سے آج جس طرح ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کام کرنے کا موقع ہے، اسی طرح شان صحابہ کے اوپر بھی کام کرنے کا وقت ہے. آج ہماری صفوں میں جس طرح قادیانی گھس کے کام کر رہے ہیں، اسی طرح صحابہ کو کافر کہنے والے بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں. ان سے بھی علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہے. ان سے بھی علیحدگی اختیار کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اے اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز ہے، ہم اصحاب کے بھی غلام ہیں، حضور کے آل کے غلام ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. تاجدار صداقت، تاجدار عدالت، تاجدار سخا، تاجدار شجاعت علیہ مرتضیٰ شیر خدا، ان صحابہ کی عظمت کا پاسبان بھی ہم ہیں. ناموس رسالت کی بھی ہم نے پہرا دینا ہے اور ناموس صحابہ پر بھی ہم نے پہرا دینا ہے. تو آج عہد کرو جس طرح ناموس مصطفیٰ کے لیے تیار ہو رہے ہو، اسی طرح ناموس صحابہ کے لیے بھی آپ سے انصافی فرمائے. اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے، آج کی اس ریلی کے وساطت سے، کہ فرانس تک ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے. ان گستاخوں تک ہماری یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ حضور کے غلام ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ناموس مصطفیٰ پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور حکومت وقت کو ہم یہ بھی متنوع کرنا چاہتے ہیں، اگر حکومت کرنا چاہتے ہو، اگر سکون کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو، حکومت کو جو تم کر رہے ہو وہ ہمارے سامنے ہے. اگر وقت کفانا چاہتے ہو تو حضور کے صحابہ کے گستاخوں کو بالفور گرفتار کرو. کیا آپ اس پر اکتفا کرتے ہیں؟ تاجدار صداقت کے گستاخوں کو بالفور گرفتار کرو اور ان کو کفارہ کردار تک پہنچاؤ. حضور کے عاشق کا حق ہے جس مجلس میں، جس محفل میں صحابہ کا کوئی گستاخ موجود ہو، اس جھوٹے کا منہ اس طرح بند کرو کہ دشمن کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اللہ ہمیں سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. اور آخر میں اس ریلی کی وساطت سے علامہ دعا کریں اللہ علماء سنت کی عمر دراز فرمائے. یہ عاشقان مصطفیٰ، اس کے مصطفیٰ کے گیت گاتے رہے، دیوانے سنتے رہے.
اسی میں ان کی زندگیاں تمام ہو جائے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ پر نام نہاد حکومت نے گرفتاری کے لیے کل سے پرسوں سے پرتولے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ نادانوں، جو صحابہ کو بھونکنے والے کتے ہیں وہ تو آزاد ہے، جو ناموس مصطفیٰ کا پہرا دینے والا ایک عاشق رسول ہے اس کو تم گرفتار کرنا چاہتے ہو۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، اللہ ہماری حکومت کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دکھائی دے رہے ہیں، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے فقیر بھوک پسند کر سکتے ہیں، پیاس برداشت کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی ناموس پہ حسد برداشت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ جو یہ نہیں برداشت سکتے بلند کر کے عطا رمال لگائیں۔ بلند نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کر رہے تھے، مولانا شعیب صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، جناب ڈاکٹر صاحب بڑی بہترین بات کر رہے تھے۔ بس یہی تائید کر دو، اپنی دکانوں کے دروازوں پر لگا دو، قادیانیوں کا داخلہ منع ہے۔ لگائیں گے کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں؟ بھائی ایسا یاد نہیں کرنا، یہاں سے وعدہ کرو، زبان سے وعدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خون کی ضرورت